نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ السلام علیکم۔ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آؤ شروع کرتے ہیں آج کی نئی ویڈیو کو۔ بے حد بہادر، بے حد صاحب داد و دہش، بے حد سخی، ان کے نام سے مدینہ میں ایک مکان بنا ہوا تھا دار یزید۔ یہ جب کبھی دمشق سے مدینہ تشریف لاتے تو غریبوں کی چادی ہو جائی کرتی تھی، پورے مدینہ میں غلغلہ مچ جایا کرتا تھا۔ تو ایک طرف انتہائی سخی ہے اور دوسری طرف شکار کے شاندار شوقین، اور اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہ پہلا شخص ہے جس نے چیتے کو شکار کرنے کے لیے سب سے پہلے ٹرین کیا ہے۔ بتائیے، جو آدمی چیتے کو ٹرین کر کے شکار کرتا ہو اس آدمی کی بہادری کا کیا عالم ہوگا۔ دنیا کا یہ واحد شخص ہے جس نے سب سے پہلے چیتے کو شکار کے لیے ٹرین کیا ہے، جس سے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کی بہادری کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے یزید لعنت اللہ علیہ کی بہادری دیکھ لی آپ نے؟ بے حد بہادر، نہیں بہادری نہیں، بے حد۔ ہمالیہ اٹھا لیا تھا اس نے جیسے، بے حد، حد ہی نہیں ہے اس کی، اتنا بہادر۔ اس کی امی سے لڑا تھا کیا؟ اس کو پتہ کیسے چلا کتنا بہادر ہے؟ کیونکہ بھائی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ یزید کسی جنگ میں شریک ہوا ہی نہیں، کسی جنگ میں نہیں گیا، ایک جنگ میں گیا اور اسی کو لے کے دوڑتے ہیں۔ ابھی اس کا بھی پوسٹ مارٹم ہوگا۔ ابھی قسطنطنیہ کی جنگ میں گیا، کس نے بھیجا؟ امیر معاویہ نے۔ تو ذرا تاریخ میں یہ بھی تو دیکھ لیا ہوتا کہ گیا تو کیا کیا وہاں، وہ نہیں بتائیں گے یہ پہلوان لوگ، وہ بتا دیں گے تب یزید ننگے ہو جائیں گے۔ کیونکہ مورخین نے لکھا، البدایہ تک میں ابن کثیر نے لکھا، ابن اسیر نے لکھا، امام طبری نے لکھا، امام ابن حجر مکی نے لکھا، شاہ عبد الحق نے لکھا ما ثبت فی السنہ میں، سب نے لکھا۔ کیا لکھا؟ امیر معاویہ نے دھکے دے کے بھیجا، ابے جا جا جا، کبھی تو مٹی کے پینٹ کچھ کرتا نہیں ہے، قسطنطنیہ کی جنگ میں جا، انگلی کٹا کے کم سے کم شہیدوں میں نام لکھا۔ تو گیا بھی تو کتنے دور؟ تقریباً 30 سے 35 40 کلومیٹر دور میدان جہاد سے، میدان جنگ سے باہر خیمے لگائے اس نے، اور وہاں حیضہ پھیل گیا قسطنطنیہ میں۔ ابو ایوب انصاری اس جنگ میں شریک تھے، صحابی رسول، وہاں حیضہ بھی پھیلا۔ یہ جنگ بھی لڑتے اور حیضے کے بھی شکار ہے صحابہ کرام، اور اس وقت کے تابعی وغیرہ جو قسطنطنیہ کی جنگ میں گئے تھے۔ روم کا شہر تھا قسطنطنیہ، روم کی راجدھانی، اور روم جو تھا اس وقت دنیا کا سپر پاور کنٹری تھا۔ اب اس کے بارے میں آئیں گی بات۔ تو اب بہرحال یہ گیا، خیمے دور لگائے، اور وہاں یہ شعر پڑھتا ہے جس کو ابن کثیر نے البدایہ میں نقل کیا ہے۔ اور شعر کا مفہوم یہ تھا، عربی شعر ہے، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کیونکہ شعر مجھے یاد نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ وہاں حیضہ بھی پھیلا ہوا ہے، وہاں جنگ کے شعلے بھی بھڑک رہے ہیں، لوگ دو موت کے شکار ہیں، دو بلاؤں کے شکار ہیں۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اپنی بیوی حمیرہ کے پہلو میں بیٹھ کر شراب پی رہا ہوں۔ شراب پیتا رہا کبھی، قتال نہیں کیا، کسی کی نہ جنگ کی، نہ کسی کبھی مچھر نہیں مارا اس نے، تو کیا تلوار اٹھائیں گا وہ یہ دن؟ 36 سال کی عمر میں تو مر گیا ہو، کوئی بہت زیادہ عمر کا نہیں تھا وہ۔ 36 سال کی عمر میں اس کی موت ہوئی ہے۔ 32 سال میں خلافت کا دعوے دار بنا، 4 سال زندہ رہا خلافت کے دعوے کے بعد، اور 4 سال شہادت حسین کے بعد ایک دن بھی چین سے نہیں سو سکا۔ یہاں تک تاریخوں میں آتا ہے کہ جب سوتا تھا تو امام حسین اس کو نظر آتے تھے نیند میں، ہڑبڑا کے اڑ جاتا تھا، اور حسین پاک ایک جملہ کہتے ہوئے نظر آتے، کس جرم میں تو نے مجھے قتل کیا؟ 4 سال تک چین کی نیند نہیں سو سکا۔ آخر میں کتے کی موت مارا گیا ایک بیماری میں، مگر انہوں نے اس بیماری میں مرنے کو بھی بڑا ڈرامائی انداز میں پیش کیا، وہ بھی میں پیش کروں گا۔ تو بے حد بہادر تھا، بہت سخی۔ سخی کتنا تھا یزید؟ اتنا سخی کہ دار یزید اس نے بنا رکھا تھا مدینے میں، گھر جس کا نام تھا دار یزید، یزید کا گھر۔ اور جب وہاں یہ آتا تو لوگوں کی چاندنی ہو جاتی تھی، سارے غریب مسکین، ارے بابا چلو یزید آ گئے، سب چندہ دھندا لینے نکل پڑتے تھے۔ مکھی چوس کنجوس یزید، طوائفوں پہ اور رقاصوں پہ روپیے لٹانے والا، وہ کیا سخاوت کرے گا؟ ارے جو پورے مسلمانوں کے بیت المال پہ قبضہ کر کے بیٹھ چکا تھا وہ کیا کسی کو دیتا؟ سقی یزید نہیں تھا، خدا کی قسم، سقی تو حسین پاک تھے۔
اور ایسے سخی تھے کہ دنیا مانگی گئی تو دنیا دی گئی، اور کسی نے عقبہ اور آخرت مانگی تو وہ بھی دی گئی۔ آنے والا ایک شخص آیا تھا امام علی مقام کے پاس، کہا امام میں بڑا غریب ہوں، بڑا مسکین ہوں، 10,000 روپے اگر آپ دے دے، 10,000 درہم، میری بیٹی کی شادی ہے، میری بیٹی کا نکاح ہے، نکاح ہو جائیں گا۔ 10,000 دینا کمال نہیں ہے، آپ سے اگر کوئی 1 لاکھ مانگے آپ دے دے، یہ کمال نہیں ہے۔ امام نے کیا کیا ہے، اس نے 10 مانگے، اپنے غلام سے کہا 30,000 درہم دو اسے۔ اب آپ کہیں گے اس میں بھی کون سا کمال ہے، تھوڑا بڑھا کے دے دیا بھائی؟ نہیں، اب دیکھیے امام کی سوچ دیکھیے، تو وہ کہتا ہے امام مجھے تو 10 ہی کافی ہے، 10 میں میرا کام چل جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ 20 ہم نے اپنی خوشی سے دیے اور بغیر مقصد کے نہیں دیے۔ جانتے ہو 20 کیوں دیے؟ 10 تو تیرے وہ ہے جو تیری ضرورت ہے، 10 زیادہ ہم نے وہ دیے کہ تو نے ہمیں سقی جانا، اس اچھے گمان کے عوض ہم نے بطور انعام 10 دیا ہے، اور 10 مزید اور اس لیے دیے کہ تو اپنے گھر سے چل کر جو ہمارے گھر تک آیا ہے، یہ اس تکلیف کا معاوضہ ہے۔ یہ نیت ہے، اس کو سخاوت کہتے ہیں۔ یہ کیا یزید کی سخاوت کا تقابل حسین پاک سے کر رہے ہیں خبیث؟ آنے والا ایک شخص آیا، کہا سرکار حج کرنے جانا چاہتا ہوں، یہ 1 لاکھ روپیہ درہم ہے، امانت کے طور پہ رکھنا چاہتا ہوں، آپ اس کو رکھے۔ کہا اختیار دیتے ہو کچھ اس میں تصرف کروں؟ کہا آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو خرچ کر لیں، لیکن حضور مجھے 1 لاکھ ملنے چاہیے بعد میں۔ کہا ٹھیک ہے۔ چلے گئے حاجی صاحب، حج کر کے لوٹے آئے، کہا حضور میرا 1 لاکھ روپیہ وہ امانت جو دے گیا تھا۔ کہا بیٹھو غلام، کھجور لاؤ، پانی لاؤ۔ کھجور آ گئی، پانی، چلو بھائی صاحب کھجور بھی کھا لیجئے، پانی پی لیجئے۔ پھر کہا غلام دے جاؤ وہ 1 لاکھ درہم کی پوٹلی لے آؤ۔ غلام گیا، ایک پوٹلی لایا، 1 لاکھ درہم تے رکھ دیا۔ امام کیا فرماتے ہیں، اے حاجی صاحب سن لیجئے، یہ 1 لاکھ روپیہ ہے جو آپ نے مجھے دیا تھا، مگر میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ وہ 1 لاکھ روپیہ اب نہیں ہے جو آپ نے خاص چھوڑا تھا، وہ بے عینی وہ سکے نہیں ہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب آپ یہ 1 لاکھ دے کر چلے گئے تو کچھ غریب اور مسکین میرے پاس آئے، اپنی حاجتیں انہوں نے بیان کی، تو میں اس کو تقسیم کرتا رہا، دیتا رہا، حتیٰ کہ آپ کا پورا 1 لاکھ روپیہ غربا مساکین پہ میں نے خرچ کر دیا۔ پھر جب آپ کے آنے کا وقت قریب ہوا تو میں نے 1 لاکھ روپے کا اور انتظام کیا۔ یہ وہ 1 لاکھ روپیہ ہے، یہ بے عینی وہ رقم نہیں ہے، رقم بدل گئی، مقدار اتنی ہے، چونکہ میں نے تصرف کیا، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ آپ 1 لاکھ روپیہ لکھ رکھیے اپنا۔ حاجی صاحب بڑے شرمندہ ہوئے، کہا سرکار وہ تو آپ کو اختیار تھا، اس پہ معافی کی کیا ضرورت ہے، ہم تو آپ کے صدقے میں کھاتے ہیں، آپ کا صدقہ ہے کہ یہ ملتا ہے، یہ بال اللہ نے آپ کے وسیلے اور صدقے میں اگائے ہیں، ہمیں جو نوالے اور دانے ملتے ہیں آپ کے صدقے میں۔ جب حاجی صاحب نے جملے کہے تو امام سمجھ گئے یہ ٹن ٹناٹن سننی ہے، وہاں بھی نہیں ہے، کیونکہ صدقے اور وسیلے کی بات کون کرتا ہے؟ سننی، وہاں بڑا تو بولتا ڈائریکٹ، وہ تو ماں کو بھی کوستا ہے، کیوں پیٹ میں رکھا، 9 مہینے میں خود ہی آنے والا تھا ڈائریکٹ، کیوں تکلیف رکھی خاموں کا، اب تیری بھی عزت کرنا پڑتا ہے، ہمارے دھرم میں تو نبی کی عزت نہیں، اب تیری بھی کرے، ہم تو ڈائریکٹ والے ہیں، صرف اللہ۔ تو اب کہا کہ سننی ہے، خوش عقیدہ اہل بیت سے محبت ہے، کہا حاجی صاحب آپ کو ہم سے بڑی محبت ہے تو پھر میں ایک پیشکش رکھتا ہوں۔ کہا سرکار فرمائے۔ کہا وہ 1 لاکھ جب ختم ہوئے اس کے بعد بھی کچھ مسکین آئے، انہوں نے پھر اپنی حاجتیں پیش کی، لیکن میرے پاس اس وقت روپیے نہیں تھے، 1 لاکھ روپے آپ کے دینے کے لیے انتظام بھی کرنا تھا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ کسی اور موقع پہ آپ آؤ، رقم کا انتظام کر کے تمہاری حاجت پوری کروں گا، اگر تم یہ 1 لاکھ روپیہ مجھے دے دو، تحفتاً ہبہ کر دو، تو اس کے عوض میں تمہیں جنت دے دوں۔ یہ ہے سخاوت۔ یزید کے تو خود لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ کیا جنت دیں گا، وہ بلکہ ان کو اپنے ساتھ لے جانے والا ہے۔ حاجی صاحب نے جیسے سنا، کہا سرکار اس سے بڑی کیا بات ہوں گی، یہ 1 لاکھ آپ کے ہوئے، مگر ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ جو آپ نے کہا لکھ کر دے دیجئے۔ غلام کو آواز دی، غلام کاغذ لاؤ، قلم لاؤ۔ کاغذ و قلم آئے، امام نے لکھا میں حسین ابن علی نواس رسول فلاں ابن فلاں حاجی کو اتنی رقم کے عوض جنت کے یہ محل دیتا ہوں، اے رب کائنات یہ حاجی جب تیری بارگاہ میں پہنچے اس کو یہ محل دے دیے جائے۔ یہ حسین ابن علی کا وعدہ ہے اس حاجی سے۔ کاغذ دیا، حاجی صاحب نے کاغذ کو بوسہ دیا، چوما، اپنے گھر آئے، بچوں سے کہا بچوں دعوت کرو، اہتمام کرو دعوت کا، سب کو بلاؤ، دوستوں کو بلاؤ، احباب کو بلاؤ۔ کہا ابا جان کیا ہوا، آپ حج سے لوٹے تب اتنے خوش نہیں تھے، ہم پیدا ہوئے تب بھی اتنے خوش نہیں تھے، اتنی خوشی آج سے زیادہ خوشی ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ کہا بیٹا اتنی بڑی خوشی کہ زندگی میں اس سے بڑھ کر کوئی خوشی ہو نہیں سکتی، قسم خدا کی اگر 1000 حج کرتا یقین نہ تھا کہ جنت میں جاؤں گا، لیکن اب جنت میں جانے کی ضمانت لے کر آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, शान अहले बैत, एक नारा है दरी। ये सकावत थी इमाम अली मकाम की। हाजी साहब ने दावत की, साहब जो भी दोस्त आता है, दोस्त पूछता है भाई किस मौके पे क्या मकसद है दावत का। वो कागज दिखाते, कहते देखो नबी के नवासे ने जन्नत का वादा कर लिया है। वो मुबारकबाद देते। 3 दिन तक हाजी साहब इतने खुश रहे कि खुशी के मारे तीसरे दिन ही उनका इंतकाल हो गया। और जब इंतकाल होने लगा अपने बच्चों को बुलाया, वसीयत की, कहा कि बच्चों वसीयत ये है, मुझे जब दफन करने लगो मेरे कफन में ये कागज डाल देना, दूसरे दिन फिर मेरी कब्र पर आना और देखना कि अल्लाह क्या जो है जाहिर करता है। ये दूसरे दिन जब बच्चे जाते हैं कब्र पर, देखा वो कागज जो कफन में रखा गया था कब्र के ऊपर रखा हुआ है और उसके पीछे की जानिब सुनहरी नूरानी हुर्फों में लिखा हुआ है कि हुसैन इब्ने अली ने जो इस हाजी से जन्नत के महलों का वादा किया था, अल्लाह ने वो वादा पूरा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यजीद दे सकता है इसमें? कहां सकावत का तकाबुल है इमाम से। तो इसको दार यजीद में यजीद बड़ा सकी नजर आ गया। अब आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए और लाइक और शेयर करना ना भूलें।